النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 21 مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آپ کا حق اور امت کے اوپر آپ کا کیا حق ہے اس بات کا تذکرہ کیا۔ ایمان والوں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہم ہیں اور آپ کا ایمان والوں کی نظر میں کیا مرتبہ ہے اور آپ کے لیے ایمان والوں کے دل میں کیا عظمت ہے، اس چیز کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ نبی کا حق مومنین پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک ایمان والا اپنی جان سے زیادہ محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو، آپ کی عزت کو، آپ کے مقام کو رکھتا ہے۔ ایمان والے کی نظر میں آپ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ آپ کا مقام ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، انہوں نے اس بات کا حق ادا کر کے بتایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے اندر موجود تھے، آپ علیہ السلام کو دشمنان اسلام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے گال کے اندر کڑی گھس گئی، خول کی جو کڑی ہوتی ہے وہ آپ کے گال میں گھس گئی۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو جان کے نذرانے پیش کیے ہیں نبی کی جان کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کی جان بچ جائے، ہماری جان چلی جائے، جو نذرانے پیش کیے ہیں تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے گھیر رکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اوپر تیر آتے ہیں تو یہ ان کو روکتے ہیں تاکہ آپ علیہ السلام کے وہ تیر نہیں لگے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تیر روکتے اور حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ پر تیر آتے ہیں تو ان کو روکتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے تیر چلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پیچھے کے جانب سے دیکھتے ہیں کہ تیر کہاں پر جا کر گرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے پیٹھ کے پیچھے چھپ جائیں، میرا سینہ کافی ہے آپ کی حفاظت کے لیے۔ حتیٰ کہ یہ مقام اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ جب یہ تیر چلا رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تیر چلا۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لیکن یہ آپ نے کم سنا ہوگا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ سعد تیرے اوپر قربان ہوں اور تیر چلا۔ میرے عزیز دوستو، ایک موقع وہ بھی آیا تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ علیہ السلام ایک گھڑے کے اندر ہیں اور آپ گھڑے سے گڈھا جو ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا، من یشری لنا نفسہ، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان کو فروغ کرے۔ یکے بعد دیگر ایک روایت کے مطابق 5 صحابہ یا 7 صحابہ کرام آئے اور اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کو زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو تیر آپ علیہ السلام کے پاس آتے اپنی جان کو پیش کرتے حتیٰ کہ نڈھال ہو کر گر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اس کو زیاد کو میرے قریب کر دو۔ آپ کے قریب کیا گیا، حتیٰ کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ان کے رخسار رکھے ہوئے تھے، یعنی گال ان کا حضور کے قدم پر تھا، اور اسی حال میں ان کی جان چلی گئی۔
انہی صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کو شماس بن عثمان کہتے ہیں۔ شماس کا مطلب ہوتا ہے سورج، شمس سے لیا گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت تھے۔ آپ علیہ السلام کی جان بچ جائے، میری جان چلی گئے، میری جان چلی جائے، اور یہ بھی حضور کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ وہ موقع آیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا، شماس میں تجھے کیا لقب دوں؟ میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں تجھے یہ کہہ دوں کہ تو نبی کے لیے ڈھال ہے۔ حتیٰ کہ وہ مقام بھی آیا جب بالکل اس حال میں پہنچ گئے کہ شہادت کے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک رات قیام کیا اور وہیں یہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس احد کے اندر لایا گیا۔ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ احد کے دن یہ نہیں کہا تھا کہ کیا بات ہے معاذ، مجھے سے سعد بن معاذ سے کہ مجھے تو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ وہ صحابی جن کو سعد بن الربیع انصاری رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، جب اللہ کے نبی صحابہ سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ایک اعلان کیا تھا، سعد بن الربیع انصاری کہاں ہیں؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی میں ان کو تلاش کر کر آتا ہوں۔ اور یہ جا رہے تھے تلاش کرنے لوگوں کے اندر، آپ علیہ السلام کا پیغام لے کر، اور کہہ رہے تھے، اے سعد بن الربیع تم کہاں ہو؟ حتیٰ کہ ایک جگہ سے ان کی ہلکی سی آواز آئی، جہاں پر شہید لوگ تھے وہاں سے ان کی بھی آواز آئی۔ انہوں نے کہا کہ سعد بن الربیع، اللہ کے نبی تمہارے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ کہا کہ ہاں ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو میرا سلام کہنا۔ کہا کہ سعد بن الربیع، حضور نے پوچھا تھا کہ سعد شہیدوں میں ہے یا زندہوں میں؟ کہا کہ تم اللہ کے نبی سے کہنا کہ سعد تو شہیدوں کے اندر ہے، اور جاؤ اللہ کے نبی کو میرا یہ پیغام بھی دینا، اور آپ علیہ السلام سے یہ کہنا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بھی بتا دینا حضور میرے جسم کے اوپر 12 تلواروں کے زخم آئے ہیں، جس نے مجھ سے مقابلہ کیا میں نے انہیں جہنم واصل کر دیا۔ اور محمد بن مسلمہ سنو میری بات کو، یہ بھی جا کر حضور کو بتانا اور میری قوم سے جا کر یہ بات کہنا اور ان کو یہ پیغام میرا دینا کہ دیکھو انصار، اگر تمہارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بھی باقی ہو گیا، تمہارے ہوتے ہوئے اگر حضور کی جان کے اوپر کوئی آنچ آ گئی تو اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور اسی حال میں شہید ہو گئے۔ یہی وہ سعد بن الربیع تھے جن کی بچی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوٹی بچی کو گود میں اٹھایا اور پیار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا ابوبکر کہ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ تو کہا تھا حضرت ابوبکر نے نہیں، یہ ابوبکر سے زیادہ افضل انسان کی بیٹی ہے، یہ سعد بن الربیع انصاری کی بیٹی ہے جو اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ کیا تم اس بات کو بھول گئے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام احد میدان سے آ رہے تھے، وہ ام عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجمع سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے کیا حال ہیں، ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کیا حال ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں حضور کے بارے میں تو تسلی ہے، آپ پیچھے ہیں، لیکن اس راستے میں اور اس مرتبہ اللہ کے راستے میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے چلی، کہنے لگی حضور کے کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کے حال تو اچھے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، لیکن تمہارے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا تھا تمہارے بھائی اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور سے ملنا چاہتی ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ کی چادر کو پکڑا اور اس کے بعد فرمایا تھا کل مصیبت بعد یا رسول اللہ جلال، اے اللہ کے رسول آپ کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے، ہر مصیبت میرے لیے سہل ہے۔ آپ کا دیدار ہو گیا، آپ کی جان محفوظ ہے، میرا شوہر شہید ہو گیا وہ برداشت ہے، میرا بیٹا شہید ہو گیا وہ برداشت ہے، میرا باپ شہید ہو گیا وہ برداشت ہے۔ کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ وہ کبشہ بنت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا تمہارے والد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لوگوں نے کہا تمہارے شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تمہارے بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور جب انہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو کہا تھا حضور میں نے آپ کو دیکھ لیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، حضور آپ کے بعد میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے۔ کیا تم اس بات کو بھول گئے؟
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سرزمین مکہ والوں نے جب سولی پر چڑھایا تھا اور خبیب سے کہا تھا کہ خبیب ایک بات مجھے بتاتا چلا جا، آج تجھے سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، تیری جان کو بخش دیا جائے، تیرے بدلے میں محمد الرسول اللہ کی جان لے لی جائے۔ مکہ کے مشرکین نے کہا تھا کیا خبیب تجھے یہ بات برداشت ہے؟ حضرت خبیب نے سولی پر لٹکتے ہوئے کہا تھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بات کرتے ہو، سنو مکہ والوں میری بات کو، اگر اللہ کے نبی اپنے گھر پر موجود ہیں، آپ کے پیر میں ایک کانٹا چھپ جائے اور میری جان بخش دی جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جب ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، ابو سفیان نے کہا زید تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیرے بدلے میں محمد بن عبداللہ کی جان لے لی جائے، کیا تجھے یہ بات برداشت ہے؟ انہوں نے کہا تھا حضور کی جان کی بات کرتے ہو، میری جان کو بخش دیا جائے اور حضور کے ایک کانٹا چھپ جائے، مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت جب حضور کا وصال ہو گیا، تقریباً 3 دن کے بعد ایک عورت آئی تھی جس نے یوں کہا تھا کہ عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میں حضور کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، اور وہ عورت وہاں بیٹھی تھی اور بیٹھے بیٹھے اتنی روئی کہ روتے روتے جان دے دی تھی۔ یہ حضور کی محبت ہے جو ہر مسلمان کے دل کے اندر ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کے لیے جان کے نذرانے پیش بھی کیے جا سکتے ہیں، جا سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے نزدیک اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہمارے لیے اگر اللہ کے بعد کسی کی عقیدت ہے ہمارے دل میں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدائے پاک کی قسم میری جان سے زیادہ نبی مجھے محبوب ہیں، خدائے پاک کی قسم میری بیوی سے زیادہ مجھے نبی محبوب ہے، میرے بچے سے زیادہ مجھے نبی محبوب ہیں۔ یہ سچی محبت دلوں میں ہر انسان بسا لے، ایسی محبت کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا وقت آ جائے اور آپ علیہ السلام کی اطاعت کا موقع آ جائے، حضور کی اطاعت کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، جس نے صرف زبان سے کہا اطاعت کے لیے اور اس نے اصل میں اطاعت نہیں کی، شاعر نے اس کے لیے عجیب بات کہی، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع۔ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، زندگی صبح و شام، روز اور شام، صبح اور شام رسول کی نافرمانی میں گزار رہا ہے اور رسول کی محبت سے دعویٰ کرتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو وہ خیال ہے جو مجنونوں کا خیال ہے۔ یہ نعرہ نہیں ہے ہمارا پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، ہمارا نعرہ یہ ہے میری صبح حضور کی محبت کے اندر ہو، حضور کے طریقے پر ہو، حضور کی سنت پر ہو۔ یہ نعرہ نہیں ہے ہمارا کہ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، یہ نعرہ نہیں ہے ہمارا میری رگ رگ میں اور میری نس نس میں نبی نبی، اور میں نمازیں پڑھوں کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے میں نماز ہر وقت پڑھوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کی ہے۔ اگر یہ نعرہ ہے اور حضور کی اطاعت نہیں ہے تو یہ دھوکے بازوں کا نعرہ ہے، یہ جعلی بازوں کا نعرہ ہے، جال سازوں کا نعرہ ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔